والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالی نے ملک بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، پرندوں کی بولیاں اس کا بھی علم عطا فرمایا،
وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہاں کل سے مراد اکثر ہے کہ ان کو ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، بے شک یہی کھلا ہوا ظاہر فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ میں نے اس موقع پر آپ کو بتایا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے تو ملک مانگا، ہمارے نبی پاک کو اللہ نے خود فرمایا، محبوب آپ نبی بندہ بننا چاہتے ہو یا نبی بادشاہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ بادشاہت مانگی نہیں، مگر اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال ملا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ پرندوں، جانوروں، درختوں، پتھروں سب کی بولیاں جانتے تھے، سب کا علم رکھتے تھے۔ چڑیوں نے، اونٹوں نے، لکڑیوں نے، بکریوں نے، پرندوں نے آپ سے فریاد کی، حضور نے ان کی فریاد رسی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، سب کے پاس اللہ ہی کا دیا ہوا کمال ہے، جس کسی کے پاس جو کچھ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملک ملا، بادشاہت ملی، کتاب کا علم ملا، ہواؤں، جنات کی تسخیر، پرندوں کی بولیاں، ان کا علم اور بے شمار خزانے اللہ نے عطا فرمائے۔ اور ہمارے حبیب پاک کے لیے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر خیر کثیر کو کہ محبوب جو دیا ہے کثرت سے دیا ہے، یہ شان کسی اور کی نہیں۔ ما سوی اللہ، ما سوی اللہ کا مطلب اللہ کے سوا جو کچھ ہے اللہ نے میرے نبی کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ جس کا رب تعالی خالق ہے، بنانے والا ہے، اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں۔ یہ رب کی عطا ہے، رب نے ان کو مالک بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ ان کو ملا، انہوں نے شکر ادا کیا اور اللہ کا عطا فرمانا اس کا ذکر کیا بطور فخر، نہیں کہا کہ ہمیں یہ ملا ہے، اللہ کی عطا کا ذکر کیا شکر کے ساتھ کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہاں سے یہ پیغام ملا، انسان کو جو کمال ملے وہ رب تعالیٰ کا شکر کرے، فخر نہ کرے، دوسروں کو کم تر یا حقیر نہ جانے، اپنے اوپر ہونے والی عطا پر اللہ کے سامنے شکر گزار رہے، عاجزی کرے، اور جو تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے، قدر کرو گے تو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اللہ نے جنات کو، ہوا کو ان کے ماتحت کیا، تو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ آپ تمام روئے زمین، اپنے وقت میں جتنی بھی زمین تھے اس میں اکیلے بادشاہ تھے،
اس میں انسان، اس میں جن، اس میں پرندے، اس میں درندے، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور کتنی صنعتیں آپ کے زمانے میں ایجاد ہوئیں۔ 700 برس حکمرانی کی۔ کتنا عرصہ؟ 700 برس۔ یہاں تو آپ کے سامنے آج کل جو حال ہے، آپ اسی کے مطابق نہ سمجھیں کہ جی 5 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، کیا ہوگا۔ 700 برس آپ نے حکمرانی فرمائی، اور آپ کا لشکر اتنا زیادہ تھا کہ ان کے انتظام کے لیے جو آگے والے ہوتے ان کو روکا جاتا تاکہ پچھلے ساتھ مل جائیں، اتنا بڑا لشکر تھا۔